السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ محترم معزز ذمہ داران دارالصدف، ذمہ دار دارالصدف اور مریم بنت عمران جو ایک دینی اصلاحی مرکز ہے اس کو چلانے والے حضرات، علی جناب حافظ ابوالعباد عمران مدنی حفظہ اللہ صاحب، آج کا جو یہ مختصر سا اجتماع ہے یا تذکیری نشست ہے جسے آپ ماہانہ ہر مہینے میں ایک مرتبہ سنتے ہیں، نماز بنیادی طور پہ اس کا عنوان ہے۔ نماز میں بھی نماز فجر اس کا بنیادی عنوان ہے۔ اس کے لیے میں نے سورہ البقرہ کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، 230 پر 9 نمبر کی آیت۔ الحمدللہ آپ طالبات ہیں، عوام کی طرح بات کرنا آپ سے مناسب نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں حافظوا علی الصلوات کا معنی کیا ہے، اور آپ انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ بھی جانتے ہیں آپ والصلاۃ الوسطی اس کا معنی کیا ہے۔ اس کے بعد کا ایک جملہ ہے وقوموا للہ قانتین، حفاظت کرو تمام نمازوں کی۔ حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں میں درمیانی نماز بھی ہے شامل، اس کو الگ سے اللہ نے پیش کیا، والصلاۃ الوسطی، خاص طور سے درمیانی نماز۔ اب کون سی ہے یہ درمیانی نماز؟ اس کی شرح ہے، علماء کے اس میں کئی اقوال ہیں۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے آگے با ادب کھڑے ہو جاؤ۔ وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، قانتین با ادب ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کا اردو معنی ہے۔ کوئی بھی آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے لیے بہتر ہے کہ اسلاف نے اس کی تفسیر کیا کی ہے۔ اب اور اس کے لیے آسان طریقہ ابن کثیر اگر آپ اٹھائیں اور قرآن کی اس آیت کی شرح پڑھیں تو علامہ ابن کثیر نے یہ الفاظ پیش کیا، یأمر تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس آیت میں، بالمحافظۃ علی الصلوات، کہ تمام نمازوں کی حفاظت ہو۔ حفاظت سے مراد فی اوقاتها وحفظ حدودها وادائها فی اوقاتها کما ثبت فی الصحیحین۔ یہ ایک لفظ حفاظت میں اتنے جملے ابن کثیر رحمہ اللہ نے پیش کیے۔ پہلا جملہ یہ ہے اس کی وقت کی پابندی ہو۔ وقت، اس کی شرح بھی اگر 3 بیچز میں یہ بچیاں بیٹھی ہیں تو 100% کون سی نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ روزانہ ہم نماز فجر سورج نکلنے کے بعد پڑھ رہے ہیں، روزانہ ہم اٹھ ہی رہے ہیں سورج نکلنے کے بعد، تو ہم نماز کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم نماز کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ حفاظت میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کیسے ہوگی وہ حالت جب لوگ نماز کو مردہ کر دیں گے، یمیتون الصلاۃ، یمیتون الصلاۃ، امات یمیتو، مار دینا، مردہ کر دینا۔ کیسے ہوگی وہ حالت جب لوگ نماز کو مردہ کر کے پڑھیں گے؟ اے اللہ کے رسول،
صلی اللہ علیہ وسلم مردہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ یؤخرونها عن اوقاتها، اس کے وقت سے ہٹا کے پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی جب یہ حالت ہوگی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمرہ کا ذکر ہے پہلے سے، کہا کہ آپ اپنے وقت پر پڑھو، اگر ان کے ساتھ پاؤ تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لو۔ صلی الصلاۃ علی وقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها كانت نافلہ، اس طریقے کے الفاظ۔ پہلی چیز نماز کے مسئلے میں جو ابن کثیر رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے، وقت بہت ضروری ہے۔ اور میرا تو یہ ماننا ہے اول وقت، جیسے ہی وقت شروع ہو جائے نماز کا، ہر مسلمان کو جو بنیادی علم اس کو ہونا چاہیے، اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کون سی نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے۔ واچ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے جو اوقات ہیں وہ سایہ ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہاں تک ظہر ہے۔ ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے جیسے ہی وقت شروع ہو جائے، خاص طور سے بچیاں ہیں انشاءاللہ آئندہ زندگی میں کچھ مائیں بھی ہوں گی، اس میں کچھ مائیں بھی ہوں گی، تو اس میں جو ہے خاص طور سے آپ کے لیے میں ایک لفظ بولتا ہوں، جنت کے 8 دروازے ہیں، میں ہر نکاح میں تقریباً اسے ذکر کرتا ہوں، اور ایک دروازے کے بارے میں شرح یہ کی جاتی ہے کہ 100 سال تیز گھوڑ سوار اگر سواری کرے گا تو دروازہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت کے دروازے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس میں مردوں میں کون ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا تو نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہوگے، مجھے امید ہے۔ عورتوں میں کہا ہر عورت کو یہ موقع ہے کہ وہ انشاءاللہ قیامت میں یہ جملہ سنے گی، قیل لہا، اس سے کہا جائے گا ادخلی، اندر آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، من ای ابواب الجنت شئتی۔ ترجمہ اس جملے کا سمجھتے ہیں؟ جماعت جو تیسری جماعت کی بچیاں ہیں جو 2 سال پڑھ چکی ہیں، تیسرے سال میں ہیں، انشاءاللہ اس سال فارغ ہونے والی ہیں، ان طالبات سے میری گزارش ہے یہ جو جملہ میں نے پڑھا ادخلی من ای ابواب الجنت شئتی، کیا معنی ہے اس کا؟ جی ویسے پیچھے بیٹھنا بہتر ہے، عورت کے لیے پیچھے کی صف افضل ہے، تعلیم کے اندر جو ہے آگے بھی آ سکتے ہیں۔ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ جزاک اللہ خیر، صحیح بات ہے۔ ادخلی، داخل ہو جاؤ، من ای ابواب الجنہ، جس دروازے سے چاہو اندر آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ 8 بھی کھول دیے جائیں گے، مگر 4 چیزیں کہی گئی ہیں کہ وہ عورت میں ہونی چاہیے اس ڈیزگنیشن کو پانے کے لیے، اس رتبے کو پانے کے لیے، اس مقام کو پانے کے لیے۔ ایک بار عبدالعظیم صاحب ہوسکوٹے میں بڑا اچھا جملہ بولے، آج ڈاکٹر بچیوں کی کمی نہیں ہے، انجینئر بچیوں کی کمی نہیں ہے، پروفیسر ماسٹر ڈگری بچیوں کی کمی نہیں ہے، کمی ہے وفادار بیوی کی اور مثالی ماں کی۔ بڑے لوگوں کے جملے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ کمی ہے وفادار بیوی اور مثالی ماں، یہ جو سیکنڈ جملہ ہے جو مثالی ماں، پورے خاندان میں مثال دی جائے، دیکھنا تو وہ بچوں کی تربیت کر رہی ہے، سبحان اللہ۔ یہ عورت ہے دیکھو ماشاءاللہ۔ کمی ہے یہ جو پہلا جو جملہ نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 8 اگر دروازوں سے آپ کو داخل ہونا ہے یا مقام پانا ہے، صلت خمسہا، پہلا ہی جو جملہ ہے، 5 وقت کی نماز عورت ہمیشہ پڑھے، صامت شہرہا، 1 مہینے کے روزے رکھے، اطاعت زوجہا، شوہر کی ہمیشہ فرما برداری کرے، حفظت فرجہا، فرج کی حفاظت کر لے، عزت کی حفاظت کر لے، تب جا کر یہ 4 چیزیں رہے۔ اللہ کو گواہ بنا کر بول رہا ہوں، یہ 4 باتیں کسی بچی میں رہے، ڈاکٹر، انجینئر، دنیا کی ساری عورتوں سے بہتر ہے، ساری عورتوں سے بہتر ہے۔
جی لائن میں کھڑے ہو کے نیٹ کی محنت کر کے سب پڑھ کے جو آگے بڑھتی ہے نا، وہ سب سے بڑی ہے وہ بچی جس میں یہ صرف 4 باتیں پائی جاتی ہوں، اس لیے کہ نبی نے کہا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے. سبحان اللہ، 8 دروازے کھولے جائیں. پہلی چیز اس میں نماز ہے. مثال اس لیے کبھی کبھی دیتے ہیں، مثال سے بات اچھے سے سمجھ میں آتی ہے. فرزہ ٹاؤن میں ایک شادی کر کے لے کر آئے ایک بچی کو. فرزہ ٹاؤن میں جس کا گھر ذرا بڑا ہے وہ آدمی ذرا پیسوں میں آگے ہی رہے گا. بچی بھی بڑے خاندان کی ہے مگر نمازی ہے. پہلے ہی دن جس دن شادی ہوئی اسی دن وہ فجر کی نماز کو اڑ گئی. غسل کر کے اس نے نماز پڑھی، اپنے شوہر کو اٹھائے، وہ بیچارہ تھکا ماندہ اٹھا نہیں، سو گیا، فجر چھوڑ دیا. دوسرے دن یہ بچی پھر اٹھی، یہ نماز فجر پڑھی، اپنے شوہر کو جگائی پیار و محبت سے، وہ ہٹایا ہاتھ، وہ سو گیا. پھر 3-4 دنوں کے بعد وہ جب نہیں اٹھ رہا تھا، سر کے پاس بیٹھ کے اس نے رونا شروع کر دیا. اچھے اٹھ جاتے ہیں، بیوی روئی تو جی ہاں اٹھ کے بیٹھ گیا. وہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا فجر چھوڑنے کا عذاب بہت بڑا ہے، جان بوجھ کے نماز چھوڑنے کی وعید بہت بڑی ہے. میں نماز پڑھ لوں، میرا شوہر سوتا رہے، اٹھانے کے باوجود بھی وہ سوتا رہے، میں کیسے اپنے آپ کو برداشت کروں؟ وہ جہنم کو جائے گا، اس کا سر کچلا جائے گا، عذاب قبر اسے دیا جائے گا. سبحان اللہ. بولا ابھی اتنا سننے سے بہتر ہے چلو چلتے ہیں نماز کو چلا گیا. اس کے بعد دوسرے بھائی، تیسرے بھائی، چوتھے بھائی، ہوتے ہوتے اللہ کے فضل و کرم سے آج پورا گھر پکا نمازی ہے. ایک بچی کی وجہ سے. ہم مدرسے میں پڑھ لیں، ہم ہی نماز چھوڑ کے سو جائیں، تمہارے اوپر تو نگاہ 4 مرتبہ زیادہ ہوتی ہے. تمہارے اوپر ہر چیز میں یہ ملا کے کہا جاتا ہے، مدرسہ یہ لفظ ملا کے کہا جاتا ہے. تم اگر نماز چھوڑ کے سوتی ہو تو پھر وہ گناہ بڑا ہو جاتا ہے. یہی پڑھے کیا؟ یہی پڑھایا گیا کیا؟ یہی سیکھے کیا؟ تانے تمہیں زیادہ ملیں گے. اگر تم نماز کی پابند رہو، اللہ گواہ ہے پورا گھر نماز کا پابند ہو جائے. سمیر ایک لڑکا ہے چنئی میں، اچھی باتوں میں مثال دی جا سکتی ہے، بنگلور کا نہیں ہے، چنئی کا ہے، اس لیے بول رہا ہوں. اسے ریکارڈ کر کے ڈالتے شاید یوٹیوب میں، یہ نام کاٹ ڈالنا بعد میں، ٹھیک ہے. اس کی شادی ہوئی سلفیہ مسجد کی ایک بچی سے. پورا گھرانہ سمیر کا مکمل گھرانہ، تمیم انصاری کر کے ایک درگاہ ہے چنئی میں، پورا گھرانہ وہ درگاہ میں جانے والا مرید. یہ بچی اکیلی اہل حدیث، اسے کر کے دے دیا، رشتہ داروں میں کہیں سے رشتہ لگ گیا، کر کے دے دیا. پہلا دن یہ پورے طریقے الگ ہیں. جمعرات آئی، سارے لوگ جمعرات کو کاروں میں بیٹھ کے درگاہ کو جا رہے، اس کو بھی گھسیٹ رہے ہیں، چلو. بہت مشکل ہوئی، کھلا لیں گے کیا کریں گے، بہت سوچے لوگ، بہت اچھے سے شیخ بہت قریب سے جانتے ان لوگوں کو، بہت سوچے. بچی بھی بہت پریشان ہوئی مگر صبر کی. یہ لوگ درگاہ جاتے، یہ بچی نماز میں کھڑی ہو جاتی، بلا 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 کہ 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت. آخری میں تنگ آ کے نکل جاتے ہو. رات میں تہجد میں کھڑی ہو جاتی، نمازوں کی پابند، قرآن کی پابند. سب سے پہلے شوہر اہل حدیث ہوا، پورے دیور اہل حدیث ہوئے، پورا گھرانہ اہل حدیث ہوا. ایک بچی، پورا خاندان اہل حدیث ہوا. الحمدللہ. آپ نور ہو، آپ روشنی ہو، آپ انشاءاللہ شرک کے اندھیرے کو مٹا سکتی ہو انشاءاللہ. آپ جدھر جاؤ گی روشنی آئے گی انشاءاللہ. میں جو بول رہا ہوں نا، پریکٹیکل مثالیں دے رہا ہوں، نام لے کے جو ہوا ہے وہ بتا رہا ہوں. میں اگر آپ کو صحابہ کی مثالیں دوں گا، بڑی بڑی آپ کے ذہن میں آئے گا تو صحابہ تھے. میں آپ کو آج کل کی مثالیں دے رہا ہوں. نماز کا موضوع ہے، اور اس موضوع کے اندر پہلی چیز نماز کی حفاظت میں جو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے، فی اوقاتها، نماز وقت پر پڑھو انشاءاللہ، وقت پر پڑھو انشاءاللہ. دوسرا وحفظ حدودها، اور اس کی حدود. ایک چیز ذہن سے اتر جائے گی، وہ بول کے بات آگے لے کر جاتا ہوں. شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ کا جملہ بعد میں پڑھتا ہوں.
امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے. میری عمر 3 سال تھی جب میں سمجھا، دنیا کو دیکھنا شروع کیا، میری ذرا سمجھ میں آئی باتیں. اس دور سے لے کر جب تک میری ماں زندہ رہی، میں نے کبھی میری ماں کو تہجد چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا. الٹا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں باقاعدہ، رات میں والدہ اٹھتی، مجھے بھی اٹھاتی، یہاں سے نیچے تک پانی نہ لاتی، سر سے نیچے تک، مجھے غسل کرواتی، وضو بناتی. مجھے وضو بنانا نہیں آتا 3 سال کے بچے کو، مجھے وضو کرواتی، خود تہجد کے لیے کھڑی ہوتی اور مجھے بازو کھڑا لیتی. تب جا کر ایک انسان امام اہل سنہ بنا. کیا بنا؟ کیا بنے وہ؟ اہل سنت کے امام. سبحان اللہ، اہل سنت کے امام. آپ لوگ اگر ذرا نماز کو ایسے ہی ٹاپک کے طور پہ مت لیجئے. نماز زندگی ہے، نماز سدھار ہے گھر کا، نماز سے گھر کی برکت ہے تمہاری. نماز کے اطراف سارا خاندان کھڑا ہوا ہے. گھر سے نماز کو ہٹا دو تو سب ختم ہو گیا. ہماری ہر چیز، ہر پلاننگ نماز کے اطراف ہوگی انشاءاللہ. نماز کے اطراف انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، اب آگے سنیں وہ لائن کو. وَحِفْظِ حُدُودِهَا، نماز کے جو حدود ہیں. حدود کا معنی کیا ہے؟ نماز کے حدود کیا ہیں؟ ابن کثیر رحمہ اللہ کا یہ جملہ ہے. حفاظت کا جو قرآن میں اللہ نے لفظ حافظو کا معنی بیان کر رہے ہیں، وقت کی حفاظت. اس کے بعد سیکنڈ لفظ پر سیکنڈ جملہ ہے حدود کی حفاظت. کیا معنی حدود کا؟ جی ہاں، میں چاہتا ہوں آپ بتائیں. میں یہ سمجھ کے بات کر رہا ہوں کہ میں جمعہ کا خطبہ مسجد رحمانی میں نہیں دے رہا ہوں جہاں میرے سامنے عوام بیٹھی ہے. میں پڑھی لکھی بچیوں سے بات کر رہا ہوں، اس لیے ابن کثیر کھول کے اسے پڑھ کے میں سمجھا رہا ہوں تم کو. جی، وہاں دینے کا الگ طریقہ ہے، رحمانی میں بولنے کا وہ طریقہ الگ ہے. حدود کا معنی کیا ہے؟ نماز کے حدود کیا ہے؟ پیچھے سے ہی بولے. ما معنی حدود الصلاة؟ ما معنی حدود الصلاة؟ نماز حدود، حد بولتے باؤنڈری کو. کسی بھی چیز کی جو باؤنڈری ہوتی ہے اسے حد. اسی لیے اردو میں ایک جملہ حد سے تجاوز کر گئے، یعنی ایک لمٹ ہونا چاہیے تھا. یو آر کراس یور لمٹ، تم نے لمٹ کراس کر دی. ایک آدمی مذاق کرتے کرتے کبھی مذاق میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے. حد بولتے لمٹ کو. حدود الصلاة کا معنی کیا ہے؟ اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. سبحان اللہ. اس کی بھی یہ ایک جملہ بھی آپ انشاءاللہ دماغ میں رکھ لو جو ابن کثیر نے کہا ہے، پورا موضوع اس کے اندر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. ما معنی حدود الصلاة؟ جی ذرا زور سے. کون بول رہے ہیں؟ شرائط. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر، بہت اچھے. اور شرائط کے بعد واجبات، ارکان. سبحان اللہ. کم شرائط الصلاة، کم ارکان الصلاة، کم واجبات الصلاة، کم شرائط الصلاة. نماز کی شرائط کتنی ہیں؟ نماز کے ارکان کتنے ہیں؟ 14 ہیں. شرائط کتنے ہیں؟ اللہ اکبر. من قال عندکم 6 کو الٹا کرو، جو بنے گا وہی ہے. کتنا ہوا؟ 9. کتنے ہیں؟ 9 ہیں. کتنے ہیں؟ 9 ہیں. واجبات کتنے ہیں؟ شرط چھوٹی تو نماز گئی، ہوتی ہی نہیں. ٹھیک ہے، رکن چھوٹا تو وہ پوری رکعت گئی، اور واجب چھوٹا تو پھر سجدے سہو واجب. واجبات کتنے ہیں؟ ایک لفظ حدود میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اتنی چیزوں کو سمیٹ کے کہا ان کی حفاظت کے ساتھ نماز ہو. 14 ارکان، 9 شرائط،
8 واجبات. کتنے؟ 8 واجبات. یہ سب کے حفاظت کے ساتھ جو نماز ہوگی تو اس کے بعد نماز کی حفاظت ہو. سبحان اللہ. ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ہے, بچپن سے آپ نے سنا ہوگا اس شعر کو. تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. جی سمجھے اردو؟ یہ سر سجدے میں گیا ہے تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی, بولنے کا انداز ہے, زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تو ادھر ادھر گھوم رہا ہے, 3 رکعت پڑھے 4 رکعت پڑھے تجھے نہیں معلوم ہو رہا ہے, 2 سجدے ہوئے 1 سجدہ ہوا تجھے نہیں معلوم ہو رہا ہے, کہاں ہے کون سی رکعت میں ہے نہیں پتا چل رہا ہے. تو جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی حفاظت اس کے حدود کے ساتھ, اس کے اوقات کے ساتھ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے کا جملہ سنو. یہاں ایک چیز بتا دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ, نہیں پہلے جواب دیتا ہوں. مجھے بھی گزشتہ سال شعبان کے مہینے میں وہ چیز سیکھنے کو ملی. مسجد نبوی کے اندر میں ہمارے ایک ساتھی شیخ سلیمان روحیلی صاحب کے درس میں بیٹھے تھے ہم لوگ. ماشاءاللہ بہت اچھا درس. اللہ شیخ کے علم میں اللہ ترقی عطا فرمائے, بہت بڑے عالم ہیں اس وقت کے. ہمارے ایک ساتھی ہیں, وہ ترجمہ میں بول رہا تھا تو وہ وہیں زار و قطار رو رہے تھے درس میں, اتنا اثر ہو رہا تھا ان کے اوپر. اذان جیسے ہی ہوئی تو شیخ سلیمان روحیلی صاحب خاموش ہو گئے مسجد نبوی کے اندر. میں نے کئی علماء کو دیکھا ہے جو درس جاری بھی رکھتے تھے, میں نے ویسے بھی سنا ہے وہاں پر, اور ایک اچھی دلیل دی ہے کہ اذان کے وقت میں ہم لوگ اس کا جواب دیں, کیونکہ وہ جواب ہم اسی وقت دے سکتے ہیں. اذان ہونے کے بعد ہم جواب نہیں دے سکتے. درس ہم اذان ہونے کے بعد بھی جاری رکھ سکتے ہیں. سمجھے آپ؟ درس ہم بعد میں بھی جاری رکھ سکتے ہیں مگر جواب بعد میں نہیں دے سکتے ہم. اس لیے بہتر ہے, ان کو فقیہ المدینہ بھی لوگ کہتے ہیں, مدینہ کے فقیہ, سبحان اللہ. اس لیے الحمدللہ ہم نے اذان کا جواب دے دیا ہے. حدود اس کے بارے میں نے بتا دی. ایک حدیث میں آپ کے حوالے کروں گا انشاءاللہ نماز کے تعلق سے, فجر کی نماز کے تعلق سے 1-2 باتیں بول کے اس مختصر سے درس کو ختم کرتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں, کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, ای العمل افضل. دیکھو یہ بہت بڑی چیز ہے, سب سے زیادہ فضیلت والا عمل دنیا میں کون سا ہے؟ پوری دنیا میں استعمال ہوا ہے, نماز نہیں ہے. نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا. بعض اور روایتوں میں اول کا بھی تذکرہ ہے, اول وقت میں پڑھنا. دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل جب نبی سے پوچھا گیا, آپ نے نماز وقت پر پڑھنا کا. نمبر 1. اس سے بڑا کام شادی, رسم, رواج, میت یا کوئی میٹنگ, کوئی کاروائی, کوئی کاروبار کچھ نہیں ہے. الصلاۃ فی وقتہا, یہ نمبر 1 ہے. اس کے بعد ابن مسعود کہتے ہیں ثم ایّن, اللہ کے نبی پھر کون سا عمل ہے؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ. مجھے تعجب ہوتا ہے یہ جملے پہ. کہا سیکنڈ نمبر پر جہاد ہے, یعنی نماز جہاد سے افضل ہے. اللہ اکبر. اب اور اچھا اسے سمجھیں, گردن کٹانے سے بڑا عمل ہے ٹائم پر نماز پڑھ لو. گردن کٹانے سے بڑا عمل ہے آپ جا کے جہاد میں جان دے رہے ہیں, اس سے بڑا عمل ہے آپ وقت پہ نماز پڑھ لو. یہ عمل جہاد سے بھی افضل ہے. پھر اس کے بعد ثم ایّن یا رسول اللہ, اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا ہے؟ بولو زور سے بولو. یہ طالب علم ہیں یا ٹیچر ہیں یا طالبہ ہی ہیں؟ ماشاءاللہ. بر الوالدین, صحیح ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک, فرما برداری. بر والدین کی فرما برداری, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد کا جملہ سنو. قال حدثني بهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کو مجھ سے اللہ کے رسول نے بیان کیا. یہ سینٹنس ایک طالب علم کے لیے اچھا ہے. وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي
وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي. جی ہاں، طلاب کے لیے، طلباء کے لیے، طالبات کے لیے یہ جملہ بڑا اچھا ہے. وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ، اگر میں مزید پوچھتا اور سوالات کرتا تو لزادنی، اللہ کے نبی اور مجھے مزید جوابات دیتے. میں نے انہی 3 پر اکتفا کیا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خاموش ہے. اس حدیث میں بھی نماز کی اہمیت ہے، خاص طور سے فجر کے بارے میں 2 باتیں انشاءاللہ کہہ کر اپنی بات ختم کر لیتے ہیں. نماز فجر کی اہمیت، یہ جو وسطیٰ سے مراد ہے، کچھ لوگوں نے فجر بھی کہا ہے، اس میں کئی لوگوں کے اقوال ہیں. یہ قول اس کے اندر فقیل انہا صبح بھی ہے، فقیل انہا العصر بھی ہے. زیادہ سے زیادہ علماء نے اس کو عصر مراد لیا ہے، زیادہ علماء نے عصر اس سے مراد لی ہے. کچھ علماء نے فجر بھی اس سے کہا ہے، یہ الگ بحث ہے. فجر کی نماز، اس کی اہمیت، ایک تو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا آپ سے، نماز فجر چھوڑنے کا جو نقصان ہے انسان کے لیے، اس کا عذاب قبر ہے. اس کے لیے عذاب قبر ہے، سر کچلنے کا عذاب ہے. پوری بڑی حدیث ہے بخاری کی، آپ نے کئی دفعہ اس حدیث کو سنا ہوگا، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، آپ جانتی. سر کچلنے کا. اور یہ کب شروع ہوگا؟ کب شروع ہوگا یہ عذاب؟ آج آدمی مرا، شام میں اسے دفنا دیے، وہاں سے شروع ہوگا تو چلے گا کب تک نہیں معلوم. سر کچلنے کا عذاب، سبحان اللہ. اس لیے اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ یہ نماز چھوڑ کے سوتا تھا، اس لیے سر نمبر 1 ہے. اللہ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا، یہ زندگی میں آپ پریکٹیکل کر کے دیکھو انشاءاللہ. نماز فجر چھوڑنے والے کے لیے ایک ایسا جملہ نبی نے استعمال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان اس کے کان میں زور سے، آگے کا آپ جانتے ہیں شیطان کیا معنی ہے؟ ما معنی بولی شیطان؟ شیطان کا کان میں پیشاب کرنا، اس کا معنی کیا ہے؟ سب بے نمازی کو ہی کرے گا شیطان. مگر یہ پیشاب کرنے کا جو جملہ نبی نے استعمال کیا، علماء نے اس کی شرح کیا بیان کی. ما معنی بولی شیطان؟ شیطان کے پیشاب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک معنی یہ ہے کہ جیسے آپ ٹوائلٹ میں جا کے بیت الخلا سمجھ کے وہاں استنجا کرتے ہیں، تمہارے کان کو وہ بیت الخلا سمجھ کے استنجا کرے گا، تمہارا مذاق اڑائے گا. تم شیطان کے مذاق کے لائق بنو گے اگر تم فجر کی نماز چھوڑ دو گے. انسان تو انسان، شیطان تمہارا مذاق اڑائے گا. سبحان اللہ. اگر اس سے بچنا چاہتے ہو نماز فجر پڑھو. تیسری اہم چیز نماز فجر کے تعلق سے، یہ پریکٹیکل میں نے تو پوری زندگی دیکھا ہے، انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے. ایک جملہ استعمال ہوتا ہوا ہے حدیث میں، ذمت اللہ. کیا جملہ؟ کیا جملہ؟ ذمت اللہ. ذال میم گولتا پھر اللہ کا لفظ. ذمت اللہ. جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے. اس کا معنی بھی علماء نے بڑا بیان کیا. جو اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے، کسی کی مجال اس انسان کو کوئی نقصان پہنچائے. خود بھی پڑھو، بچوں کو بھی، اگر مائیں ہیں بچوں کو بھی پڑھاؤ، بچیاں جو طالبات ہیں آپ بھی پڑھو. دیکھو زندگی میں کیسی برکت آتی ہے انشاءاللہ تعالی. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وقت انشاءاللہ ہوا چاہتا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے بولنے والے کو، پھر سننے والے حضرات کو اللہ نماز کا پابند بنائے. قیامت کے روز کا جو پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ اس سوال کا صحیح جواب اللہ ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے. خود نماز پڑھانے، گھر والوں کو نماز پڑھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمیں ایک رول ماڈل، مثالی ماں، وفادار بیوی، دیندار عورت اللہ ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.